السلام علیکم. دا جرنلسٹ کٹ میں آج میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رئیسہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے. سر بلوچستان آج پورا بند ہے, پوری فضا سوگوار ہے, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آج کوئٹہ پہنچے ہیں. پوری جو پارٹ پالیٹکس کے اہم ارکان ہیں وہ کوئٹہ میں موجود ہیں. سیکیورٹی ایجنسیز کا اجلاس بلایا گیا ہے, CDF صاحب بھی وہاں پہ موجود ہے. نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے, اور وجہ یہی ہے کہ کل جو ایک بہت ہی افسوسناک ٹیررسٹ اٹیک ہوا جس کے نتیجے میں 21 پولیس اہلکار شہید ہوئے, اور آج ان کے لواحقین اسی نتیجے میں ان کی لاشیں رکھ کر بیٹھے ہیں. شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے پورا کوئٹہ, باقی ڈسٹرکٹس بھی بند ہیں, اور وہ جنازے پر بھی کسی حکومتی ارکان کو آنے نہیں دے رہے. رپورٹس کے مطابق CM بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب جنازوں میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے نہیں انٹر ہونے دیا, یہی رپورٹس آ رہی ہیں. اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کے مسئلے ریزالو نہیں ہوں گے تو بس یہ مسئلہ مزید سر اٹھاتا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ حکومتی ارکان جو ہیں بلوچستان کے, ان پر بھی ٹیرر فائنینسنگ کے الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ BLA کو وہ 5% ان کو دینا پڑتا ہے مجبوراً, اور BLA اگست میں اپنی ایک کرنسی بھی ریلیز کرنے جا رہی ہے, اور وہ افغانستان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے جا رہی ہے. ہم اس کی ڈیٹیلز تو نہیں جانتے, لیکن بلوچستان کا یہ مسئلہ ہم اس سے کب نجات پائیں گے, کب یہ حل ہوگا, وہاں کے لوگوں کا, وہاں کے لوکلز کے مسائل کب ہم حل کر پائیں گے. آج کون سے ایسے اہم فیصلے ہیں جو متوقع ہیں, کیونکہ ساری ہمارے جو اہم امپورٹنٹ ایگزیکٹو ہے وہاں پہ موجود ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جو اس وقت بلوچستان میں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا سارا الزام ہم کس پہ دیں. کیا بلوچستان کی صوبائی حکومت پہ, وفاقی حکومت پہ, ہمارا جو سیکیورٹی کا ڈھانچہ ہے اس کو, ہمارا جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان پہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا. سب سے زیادہ خطرناک جو دہشت گردی ہوتی ہے اس وقت ہو جاتی ہے, یا یہ جو پیرل ایک لشکر بن جاتے ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ لیتھل اور خطرناک ہو جاتے ہیں جب وہ اپنی حکومتوں سے بتا لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بدقسمتی ہم نے KP میں بھی دیکھی. وہاں پہ طالبان کو زبردستی سرکاری اہلکار جو تھے وہ اپنے بجٹ کا ایک حصہ رکھتے تھے طالبان کو دینے کے لیے, اور ابھی بھی طالبان جو ہیں اس کے باوجود کہ سیکیورٹی ادارے ان سے لڑ رہے ہیں, لیکن KP میں مولانا فضل الرحمان صاحب آن ریکارڈ ہیں, باقی لوگ آن ریکارڈ ہیں کہ جو سرکاری افسر ہیں, ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے, وہ اپنے بجٹ کا ایک حصہ رکھتی ہے کہ طالبان کو دینے کے لیے. اور یہی صورتحال بلوچستان میں ہے کہ وہاں پہ ہر ترقیاتی منصوبے میں, ہر منسٹر کے جو فنڈز ہیں اور ہر وہ 5% BLA لے رہا ہے, جبری طور پہ لے رہا ہے یا ان کی جان بخشی کے لے رہا ہے. ابھی کھیتران صاحب ایک منسٹر ہیں وہاں پہ, ان کو ہٹایا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بتا دینے کی بات ان کی ریکارڈ پہ آ گئی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک نہیں سارے ہی دے رہے ہیں. اور یہ ہم جو یہاں پہ بیٹھے لاہور میں بیٹھے یہ سنتے رہتے ہیں کہ ہم کچل کے رکھ دیں گے, دہشت گردوں کو نشان عبرت بنا دیں گے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سسٹم کے اندر سے ہی پل رہے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں انڈیا کے نیکسس کی, جب ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کے نیکسس کی, یا کچھ اور لوگ اور ملک ہیں, افغانستان ہے, تو اب یہ سب سے زیادہ ڈینجرس تو بات یہ ہو گئی نا کہ جو بلوچستان کی پشتون بیلٹ ہے وہاں پہ TTP جو ہے اپنا رسوخ دوبارہ بڑھا رہی ہے, اور جو بلوچ بیلٹ ہے وہاں پہ BLA, اور ان کا اتحاد آپس میں کروا دیا گیا ہے. پیچھے جو ماسٹرز ہیں یا جو دماغ ان کے پیچھے کام کر رہا ہے یا جو فنڈ پیچھے کام کر رہا ہے, یہ زیارت کے واقعے میں کہا گیا ہے کہ BLA اور TTP دونوں کا ایک فیڈریشن بنا دی گئی ہے, یا ان کا ایک کنسورشیم بنا دیا گیا ہے کہ زیارت کے واقعے میں دونوں انوالو تھے. تو یہ کتنی بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کا مقابلہ آپ جنگ سے کر سکتے ہیں. سامنے ایک دشمن کی جنگ ہو تو آپ اس کے ساتھ اپنی جنگی حکمت عملی بنا کے اس کو شکست دے سکتے ہیں, لیکن جہاں پیسہ ہے نا اس کا مقابلہ پیسے سے کرنا پڑتا ہے, جہاں عقل ہے نا اس کا مقابلہ عقل سے کرنا پڑتا ہے.
اور یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں کہ کانٹا ایک نکالنے کے لیے، اگر کوئی کانٹا چپ جائے نا اپنے آپ کے پاؤں میں، اس کو نکالنے کے لیے کئی دفعہ کانٹا ہی استعمال کرتے ہیں لوگ. جب کوئی چیز ہاں نہیں ہوتی تو نیڈلی. اس کے ذریعے ہی آپ کانٹا نکال دیں. تو آج تک جو کوششیں ہوئی ہیں بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور اکبر بگٹی کے قتل کے بعد جو وہاں پہ جس طرح بڑا بلڈ اپ ہو گیا دہشت گردوں کا، اس کو ہم نے روکنے کے لیے جتنی کوششیں کی ہیں وہ ایک ایک کر کے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے بلوچستان میں ایک پرو پاکستان، پرو فیڈریشن، پرو اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کا ایک دھڑا جو ہے وہ بنایا پیرلل، جن میں جو سابق چیئرمین سینٹ تھے اپنا کیا نام تھا، سنجرانی صاحب وہ تھے، یا اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں سرفراز بگٹی، انوار الحق کاکڑ جو سابق وزیر اعظم ہیں، نگران وزیر اعظم، ان لوگوں کا جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے کھل کے آ کے فیڈریشن کا، وفاق کا، ہمارے اداروں کا ساتھ دیا. لیکن اب ان کے اوپر بھی عجیب و غریب الزام لگ رہا ہے. وہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، یہ ریسٹ آف دی لیڈرشپ جو ہے بلوچستان کی یا بلوچستان کے جو باقی دھڑے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہیں آنے دے رہے کہ کہیں ان کی جگہ وہ نہ لے لیں. اور اس کے نتیجے میں جو ناراضگی ہے حکومت سے، وفاق سے، اداروں سے، وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے. تو اوورآل ان کو جو دیکھنے کا نظام ہے وہاں پہ بلوچستان میں، وہ کسی حد تک جو ہے نا وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو جس طرح سے ابھی ہم نے کشمیر میں دیکھا کہ ہماری ہینڈلنگ کی وجہ سے کشمیر جو ہے وہ کتنے بڑے ایک ٹرموائل کا شکار ہو گیا. تو جو ہینڈلنگ ہے نا وہ ہمیں اس کا جو شدت ہے نا اس کی پرابلم کی، اس کے مطابق ایک سفسٹیکیٹڈ ہینڈلنگ کی ضرورت ہے. آج جب وزیر اعظم صاحب وہاں پہ ہیں، ہمارے چیف آف ڈیفینس فورسز وہاں پہ ہیں، اور باقی رانا ثناء اللہ صاحب سمیت اہم منسٹر وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور بلوچستان کی حکومت کے اہلکار بھی سارے وزیر اعلیٰ سمیت کیبنٹ اور آئی جی اور جو پیراملٹری فورسز کے سربراہ وہ بھی. یہ نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے. تو اس میں کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ یہی فیصلہ کیا جائے گا نا کہ زیادہ سے زیادہ ان کی سرکوبی کی جائے دہشت گردوں کی. لیکن اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ جو فنڈ کر رہی ہے گورنمنٹ وہاں پہ، اور اس فنڈ کو کرنے کے لیے وہ مجبور ہے، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا، ورنہ کون دیتا ہے 5% نکال کے؟ اس کو آپ کیسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے؟ جو سرفراز بگٹی یا ان کی ٹیم کے علاوہ لوگ دوسرے ہیں جن کو ان سے گریوینسز ہیں، ان کو کیسے آپ راضی کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو پرو پاکستان ہیں، پاکستانی فیڈریشن کے حامی ہیں، جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہیں بلوچستان میں، ان کو کیسے آپ اس دھارے میں لے کر آئیں گے؟ تو یہ لڑائی سے زیادہ، یہ حکمت عملی سے زیادہ ایک ذہانت کا معاملہ بھی ہے، اور اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ مبرر نہیں. اگر آپ کہیں کہ وفاقی حکومت کا بھی ایک رول ہے، لیکن اگر وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ صرف سیکیورٹی اداروں کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی درست نہیں ہے. اور اسی طرح سیکیورٹی اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس معاملے کو صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے اس کی مختلف جو کمپلیکیشنز ہیں اس کے لیے سب لوگوں کو انوائٹ کریں، اور سب لوگوں سے کہیں کہ آئیں اس میں ایک حصہ ڈالا جائے. بلوچستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے ریئل باتیں کریں. آج کی اس اجلاس میں پتہ نہیں وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ کس طریقے سے ان سے وہ بتا دینے پہ مجبور ہیں جو اصل پرابلمز ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم ایک بریفنگ دے دیتا ہے آئی جی یا ایک متعلقہ محکمے کا سربراہ کہ یہاں ان علاقوں میں زیادہ گڑبڑ ہے، ان میں کم ہے، یہاں پہ سپلائی، یہ ایک روایتی سی بریف. لیکن یہ معاملہ اس سے آگے کا ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دھیرے دھیرے
جو لوکل پاپولیشن ہے وہ آپ سے افینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسے آج وہ سارے لوگ جو سرکاری اہلکاروں کے رشتہ دار ہیں وہ اپنے پیاروں کے جنازے لے کر بیٹھ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس جنگ میں لڑ رہے ہیں اس میں ہمیں ہمارے بچوں کی قیمت کیا ہے، اور وہ وفاقی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومت سے بھی اور لوگوں سے بھی ناراض ہیں، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جنازوں میں کوئی نہ آئے. تو دیکھیں، نفرت جو ہوتی ہے نا، نفرت خواہ آپ کا دشمن پھیلا رہا ہے یا آپ کے کسی ایکٹ کی وجہ سے نفرت پھیل رہی ہے، لیکن اگر نفرت ایگزسٹ کرنی شروع ہو جائے کسی کے مائنڈ میں تو اس کو صاف کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. دل کے شیشے میں اگر میل آ جاتی ہے نا کسی کے، تو آپ اس کو فوراً کسی ڈٹرجنٹ سے صاف نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت گہرا اور ایک پیچیدہ معاملہ بن جاتا ہے، اور ہم نہیں دیکھ رہے. ان سینسٹیوٹیز کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے. سر، آپ ان انسینسٹیوٹیز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تھوڑی سی روشنی اس پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ ان سارے ایشوز کی جو روٹس ہیں وہ ہسٹری میں ہیں، اور ماضی کی ایسی تلخ حقیقتیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، اور بلوچستان کے وہ مسائل آج تک ان کو درپیش ہیں اور وہ حل ہونے میں نہیں آتے. اب وہ ہماری حکومت نہیں کرنا چاہتی، کیا آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہسٹری کے زخم اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کئی لوگوں کو تازہ زخم بھی تو لگ رہے ہیں نا. مثلاً بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک دہشت گرد کو پوائنٹ کیا، اس کی لوکیشن کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس علاقے سے گزرا یا اس علاقے میں آیا، تو ہم بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی ساتھ سزا کے لیے واجب قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بعض اوقات معصوم ہوتے ہیں، پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نئی لوگوں کو تکلیف بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو سب سے خرابی تو اس وقت پیدا ہوتی ہے نا جب آپ کی فرض کریں فورسز کے لوگ جو ہیں اور ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو جائیں. تو یہ ان چیزوں کو آپ صرف اور صرف انتظامی فیصلوں سے نہیں ٹھیک کر سکتے. اس کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، سرفراز بگٹی صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب، باقی وہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑے آرٹیکولیٹ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ دہشت گرد جو ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں. لیکن کیا صرف ان کی گفتگو سے یا ان کے نیریٹو سے دہشت گردی ختم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جہاں پیسہ چاہیے، جہاں پہ ڈیولپمنٹ چاہیے، جہاں پہ آپ کو ایک ملٹری کا بلڈ اپ چاہیے، جہاں پہ آپ کو ذہانت چاہیے، جہاں پہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کنسول کرنا اور ان کے ساتھ ایک رشتہ بنانا، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ نہیں کریں گے. تو دیکھیں نا کہ آج اچانک وزیر اعظم صاحب کو اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ، سی ڈی ایف صاحب کو، سب کو وہاں پہ جانا پڑ گیا. اور 2 دن پہلے جو واقعات 2 دن سے ہونے شروع ہوئے، اور کل جس طرح سے وہاں پہ شفیق مینگل کے گھر پہ دعویٰ بولا گیا، اور وہاں پہ کوئی تقریباً 5 سے 10 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے. پھر کیونکہ پوری خبریں تو ابھی تک آ نہیں رہی، پھر اس کے علاوہ جنہوں نے اٹیک کیا وہ بھی مارے گئے. تو اسی طرح زیارت کا معاملہ ہے. باقی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کل لائیو آنا پڑا. تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ایسی، کچھ فیصلے ایسے کر لینے چاہیے، جیسے کبھی ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا. جو لوگ ابھی بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور تھوڑے بہت ناراض ہیں، ان کو انسینٹیوز دیں، ان کو ساتھ جوڑیں. اور جو وہاں پہ نیٹ ورک ہے ہمارا ملٹری فورسز کا، پیرا ملٹری فورسز کا، اس کو زیادہ مؤثر بنائیں، زیادہ اچھی انٹیلیجنس گیدرنگ کی جائے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر کلبوشن جیسا جو نیٹ ورک ہم نے اس وقت پکڑا تھا، تو آج بھی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کا الائنس بن رہا ہے بی ایل اے کے ساتھ، اور جس طرح سے افغان طالبان ان کے ساتھ ایک حکمت عملی بنا رہے ہیں، یہ، اور جس طرح سے انڈیا اور پیچھے اسرائیل تک کی ڈوریں ہل رہی ہیں، ان سب کو بھی نظر میں رکھیں. لوکل اس کا جو وہاں پہ مقامی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی نظر میں رکھیں، اور ایک ہولسٹک،
ایک اجتماعی ایک فریم ورک بنایا جائے تاکہ آپ بلوچستان کے لوگوں کے دل بھی جیت سکیں اور اس دہشت گردی کو بھی روک سکیں. کیونکہ یہ بعض اوقات مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دہشت گردی کو روکتے روکتے کمیونٹی کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور وہی اچیومنٹ دہشت گردوں کی ہوتی ہے کیونکہ کمیونٹی ان کے ساتھ مل جاتی ہے. تو جب خاص طور پہ جب کسی جسم کی بیماری جیسے یہ کینسر ہوتا ہے نا، کینسر بیماری یہی ہوتی ہے کہ جو آپ اپنی صحت کے لیے فیڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کینسر جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی وہ حصہ جو ہے وہ آپ سے لے لیتا ہے. یہی حال ہے اور کبھی کبھی پورے جسم میں بھی پھیل جاتا ہے. نہیں تو یہ جو دہشت گرد جب آپ سے آپ کی ریاستی ڈھانچے سے پیسہ لینا شروع کر دیں تو سمجھیں کہ اس وقت معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے. سر ہم آج بلوچستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم انڈیا کی بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، کیونکہ بارہا سننے میں آتا ہے کہ اس سب کو جو ملیٹنسی کو فائنینس کرتا ہے وہ انڈیا کرتا ہے. تو انڈیا کے بارے میں FBI نے اور کینیڈین پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان کے جو 2 میجر گروپس ہیں، ایک بشنوئی گروپ اور ایک گولڈی برادرز کا گروپ، وہ اپنی سرکاری ایجنسیوں سے مدد لیتے ہیں اور پھر امریکہ میں اور کینیڈا میں مقیم سکھوں کو قتل کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ ان کو وارننگ دی ہے لاسٹ کہ اگر یہ جارحیت اور یہ دہشت گردی جاری رہی ہمارے ملکوں میں تو پھر ہم ایک سخت ایکشن اور سخت کارروائی ان کے خلاف کریں گے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ انڈیا تو پھر اب ایک طرح سے ان کے برا وقت ہی چل رہا ہے ان کا، تو وہ کیا دیکھیں یہ جو لارنس بشنوئی ہے نا، یہ اس وقت تہاڑ جیل میں ہے جو کہ BJP کے کنٹرولڈ ایریا میں ہے. تہاڑ جیل جو ہے وہاں سے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے پچھلے دنوں سلمان خان جو ایکٹر ہیں ان کو بھی تھریٹ کیا تھا کہ میں ان کی جان لے لوں گا. یہ جو بشنوئی ہے یہ بنیادی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ایک ٹیررسٹ ہے اور یہ سکھوں کے خلاف خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور بہت بڑے سنگر کو بھی قتل کیا. ہاں، ایک بہت بڑے سنگر کو قتل کیا. FBI نے جو امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے اس نے یہ جو بشنوئی گروپ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور خود جو کینیڈین پولیس ہے RCMP انہوں نے بھی دوسرے جو ان کے ٹیررسٹ گروپ ہیں، 3 ٹیررسٹ گروپ ہیں جو انڈیا کے گینگسٹرز ہیں، ان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ را کی مدد سے اپنے نیٹ ورکس کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ سکھوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ انڈیا کے لیے ایک انٹرنیشنلی ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے اور ان کے خاص طور پہ جو حکومت جو انڈیا کی ہے وہ اپنے گینگسٹرز کے ساتھ مل کے یہ جو کرمنل ایکٹیویٹی کر رہی ہے اس پہ ساری دنیا جو ہے اس وقت، پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کسی بارے میں بات آئی ہے، کسی میڈیا میں رپورٹ چھپ گئی ہے، اب تو FBI نے اور یہ جو RCMP ہے انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹ جاری کر دیا ہے اور ان جو 3 گینگسٹرز گروپ ہیں انڈیا کے ان کی نشاندہی کی ہے اور کہا گیا ہے کہ ریاست کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے. ٹھیک ہے. انڈیا ہی کی بات کریں تو انڈیا نے ابھی حال ہی میں ستلج مووی بین کی ہے جس کا پہلے نام پنجاب 95 تھا اور جس میں مرکزی کردار دلجیت دوسانجھ ادا کر رہے ہیں اور وہ سکھ ایک پولیس کانسٹیبل کہیں گے، ان کی کہانی ہے، کھرل آئی گیس اس کا نام ہے. تو اس میں مووی میں بیسکلی اس کو بین کر دیا گیا. وہ ریلیز تو ہوئی تھی OTT پلیٹ فارم پہ، 48 گھنٹے بعد ہی اس کو ہٹا لیا گیا. تو انڈیا اس طرح کی آواز کب تک خاموش کرواتا رہے گا؟ انہوں نے تو ریالٹی بتائی ہے، ساری ٹرو ایونٹس پہ، 1990s کے ایونٹس پہ یہ مووی بیسڈ ہے. دیکھیں جو انڈین نارتھ انڈیا میں جو پنجاب کا علاقہ ہے نا وہ انڈین یونٹی یا انڈین یونین کو یا انڈین فیڈریشن کو ہمیشہ سے ہانٹ کر رہا ہے. جی. اور یہ جو ہم ابھی سکھوں کے قتل کی کہانی بتائی بشنوئی گروپس پہ اور باقی لوگوں پہ، تو یہ جو دلجیت دوسانجھ ہے، یہ جو ایکٹر ہے، یہ پچھلے دنوں تو اس کے کپڑوں کے سٹائل پہ، اس کی جو پگڑی تھی اس کے سٹائل پہ بھی وہاں پہ باتیں ہوئیں اور وہ جس طرح سے سکھ نیشنلزم کی بات کرتا ہے تو اس پہ اعتراضات تھے. لیکن یہ جو فلم ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں، پنجاب 95 اس کا پہلے نام تھا. انہوں نے کہا جو سنسرشپ
بورڈ تھا ان کا، انہوں نے بہت سارے سین کٹوا دیے اور کہا کہ نام بھی تبدیل کریں، تو پھر نام اس کا ستلج رکھا گیا. لیکن ابھی بھی 2 دن چلا ہے اس پہ کسی زی ٹی وی. زی ٹی وی ہاں پہ، تو پھر اس کو بین کر دیا گیا. لیکن دوسانجھ کا میں اس دن دیکھ رہا تھا ایک چھوٹی سی ریل، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ریاست ہمارے ساتھ کر رہی ہے، انڈین ریاست، اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اس فلم کو چھوڑ نہیں رہے. ہاں جو سوشل میڈیا سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے چوپالوں میں، اپنے گاؤں میں بیٹھ کے اس کو ایک سکرین کسی ایل ای ڈی کی بناتے ہیں، ایک بڑی سکرین، اور اس کو پھر دیکھتے ہیں. اور اس نے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی تھی. تو یہ کہانی بہت دردناک کہانی ہے. یعنی کہ انڈین ریاست نے بغاوت کے الزام میں سکھوں کو اس طرح سے مارا تھا. یہ بیسیکلی جو آپریشن بلو اسٹار کیا گیا تھا نا، جب بھنڈرا والا کو مارا گیا تھا، اس کے بعد ایک لمبی چوڑی کلنگز کی گئی سکھوں کی. ہاں اور ایک ہی قبر میں وہ 15 16 سکھوں کو دفناتے تھے. میس کرمیشنز تو ہوتی تھیں. اس میں ایک جرنلسٹ تھے جس کا نام تھا جسونت سنگھ، وہ جو کھالرا. جسونت سنگھ کھاڑا، وہ جسونت سنگھ کھاڑا جو تھا وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھا. اس نے ان لاشوں کی نشاندہی کی، اور جو میونسپلٹی کا ریکارڈ تھا، جو ان لوگوں کی رجسٹریشنز تھی، ان کو نکال کے کتنے لوگ مرے، کہاں مرے، وہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی ریسرچ کر رہا تھا. تو اس کو مار دیا گیا. ہاں 1995 میں. یہ 95 میں اس کو قتل کر دیا گیا ریاستی اداروں کی طرف سے. تو اس کی کہانی ہے. اس میں کچھ ڈائلاگ ہیں بڑے دل کو چھو لینے والے ڈائلاگ ہیں، کہ وہ جو ایس ایچ او ہوتا ہے، جو تھانے دار ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے جسونت سنگھ کو کہ بھائی تم نے یہ جو جب اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے اتنے لوگوں کا قتل کیوں کیا. تو وہ جو ایس ایچ او ہے وہ فلم میں یہ کہتا ہے کہ سڑی ہوئی فصل تھی، کاٹنا ضروری تھی. یعنی یہ باغی تھے، ان کو مارنا ضروری تھا. تو وہ پھر کہتا ہے جسونت سنگھ کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے باغی کی ہو یا سپاہی کی، اور فصل میں تو سڑن کہیں ہو جائے یا فصل کو کیڑا لگ جائے تو اس کا تو علاج کیا جاتا ہے، نہ کہ پوری فصل کو آگ لگا دی جاتی ہے. اور ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے باغی کی ہو یا پولیس والے کی. تھانے دار کہتا ہے اچھل مت. جس وقت کے جسونت کے کان میں پھر ایک عجیب سی آواز آتی ہے کہ شہر کے شمشانوں پر آج کل لاوارث لاشوں کی گنتی کیوں بڑھتی جا رہی ہے. شمشان وہ قبرستان ان کے ہوتے ہیں جہاں پہ مردوں کو جلاتے ہیں. شہر کے شمشانوں پر آج کل لاوارث لاشوں کی گنتی کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ لاوارث لاشوں کو ڈھونڈنا پھر شروع کر دیتا ہے. کتنی ساری لاشیں ہیں، کس کی لاشیں ہیں، یہی وہ سوال ہے جو اتہاس بدلنے اور والا ان کو ہے. شمشان چھوڑ کے کون جاتا ہے، اور یہ پھر سب سے بڑا ان سوال. کو شمشان چھوڑ کے کون جاتا ہے. اب یہ وہ کہانی ہے جو انڈین اسٹیٹ کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اور یہی وہ کہانی ہے جو آج دلجیت دوسانجھ کی یہ جو فلم ہے ستلج، اس کی پوری دنیا میں نمائش جاری ہے. اور پھر جو پنجاب ہے خاص طور پہ، اور ہریانہ ہے، اور جو نارتھ انڈیا ہے، وہاں پہ لوگ اس کو اپنے سینماؤں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں یہ دیکھ رہے ہیں. تو کیونکہ بین کرنے سے آپ یہ تو نہیں ختم کر سکتے، لیکن یہ جو اسٹیٹ سپریشن ہے وہ کہیں پہ بھی ہو. اسٹیٹ سپریشن جب لوگوں کے خلاف ہو جاتا ہے، جب لوگوں کو آپ نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور عام لوگوں کو دہشت گرد سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے وہ آپ کو پھر ہانٹ کرتا ہے. پھر وہ 20 سال کے بعد بھی اس پر فلم بنتی ہے، 40 سال کے بعد بھی، تو پھر بھی آپ کو وہ بین کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. ٹوڈیز شو واز کوائٹ ہیوی آن دا ہارٹ. اب دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کا کیا حل نکلتا ہے، کیا اہم فیصلے ہوتے ہیں. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.